नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम 26वें पारे का आखिरी लेसन है। सूरह ज़ारियात की पहली 30 आयात हमने पढ़नी है। सूरह ज़ारियात का आगाज़ उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से सूरह साफ़ात का हुआ था। सूरह साफ़ात के शुरू में भी 4 कस्में खाई गई थी। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद। क्योंकि सूरह साफ़ात का मौजू तौहीद था, मरकज़ी मज़मून उसका, और कस्मों के बाद कहा गया इन्ना इलाहकुम लवाहिद। ये जो सूरत है सूरह ज़ारियात, इसका मौजू है आखिरत की फ़िक्र, आखिरत से डराना, इंज़ार आखिरत। इसलिए इस सूरत में कस्मों के बाद क़यामत की बात है। इन्नमा तू अदूना लसादिक व इन्न दीना लवाक़ि। सूरह सफ़ात में जो कस्में खाई गई हैं, तमाम तकरीबन मुफस्सिरीन यही कहते हैं कि वो फ़रिश्तों के बारे में। और सूरह ज़ारियात की जो कस्में हैं, ज़्यादातर मुफस्सिरीन का यही ख्याल है कि इनमें हवाओं का जिक्र है। चलिए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवा, कसम है उन हवाओं की जो बखेरने वाली हैं उड़ाकर। उन हवाओं की कसम जो बखेरने वाली हैं। किस चीज़ को बखेरने वाली हैं? ज़रवा जिस तरह के बखेरा जाता है, ज़ारियात बखेरने वाली, ज़रवा उड़ाकर भी कह सकते हैं, या जिस तरह के बखेरा जाता है। बहुत सी चीज़ों को बखेरती हैं हवाएं, तो पौधों के, फूलों के जो पोलन्स होते हैं वो हवाओं की मदद से एक पौधे से दूसरे तक पहुंचते हैं। बहुत से दरख्तों के बीज हवाओं के ज़रिए दूर दराज के इलाकों तक पहुंच जाते हैं, और इस तरह हवाओं के ज़रिए जो बीज जहाँ जाके गिरते हैं वो फिर वहाँ पे नए पौधे आते हैं, जंगलात बढ़ते हैं इस तरह से। तो इन हवाओं की कसम का ये फल हामिलाती विकरा। फिर हामिला, हामिला किसको कहते हैं? बोझ उठाने वाली। फिर बोझ उठाने वालियां, किसके? विकरा, बोझ को। हामिलाती उठाने वालियां, विकरा बोझ को। उन हवाओं की कसम जो बोझ उठाकर लाने वाली हैं। किस चीज़ का बोझ उठाती हैं? मनों टनों पानी, खरबों टन पानी समंदर से उठाकर बादलों की शक्ल में दूर दराज तक ले जाती हैं और फिर बारिश का बाइस बनती हैं। फल जारियाती युसरा, फिर आसानी से चलने वाली कश्तियों की। यहाँ पे आसानी से जारी होती हैं जो समुंदर की तह पर, उन कश्तियाँ भी मुराद लिया गया है इससे, और हवाएं जो नरमी से चलती हैं वो भी इससे मुराद हो सकता है। कि युसरा का मतलब है आसानी से, नरमी से। बाज़ औक़ात ठंडी हवाएं भी हल्के हल्के झोंकों की शक्ल में बड़ी इंसान को अच्छी लगती हैं, तो ये भी इससे मुराद हो सकता है। और कश्तियाँ जो पानी की सतह पे तैरती हैं। फल मुक़स्सिमाती, फिर तकसीम करने वाली, अमरन काम को। इसमें भी पानी, बारिश का जो है उसकी तकसीम की बात है। बादल की शक्ल में समंदर के पानी को हवाएं मुख्तलिफ इलाकों से उड़ा के लेके आती हैं। फिर किस जगह बारिश होनी है, कहाँ नहीं होनी, कितनी होनी, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह के इस अमर की तकसीम हवाओं के ज़रिए से की जाती है। और बाज़ कहते हैं यहाँ फरिश्ते मुराद हैं कि वो अल्लाह के हुक्म से इस तकसीम का काम करते हैं। बाज़ इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ इलाके जो हैं वहाँ पे बारिश नहीं होती। ये अल्लाह के हुक्म से होता है। फल मुक़स्सिमाती, फिर वो तकसीम करने वाली हैं काम को। इन्नमा तू अदूना लसादिक, बेशक तू अदूना। अब ये है मुक़सम अलैह, यानी कि इन कस्मों के बाद जो बात की गई है वो क्या की गई है कि जो वादा तुम्हें दिया जा रहा है वो यकीनन सच है। वाइन दीना लवाक़ी, और बेशक जज़ाओ सज़ा जो है वो ज़रूर वाक़या होगी। ये कायनात का निज़ाम क्या बता रहा है कि यानी गौर व फिक्र की दावत दी गई है ना। कस्में क्यों खाई गई हैं? कस्में खाकर यही बताया गया है
کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ بہت محکم ہے، اس پہ سوچو، غور کرو تو ضرور کس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ اللہ نے یہ کائنات بے فائدہ نہیں بنائی، وما خلقت ھذا باطلا، یہ بے مقصد نہیں بنائی۔ ایک جگہ پہ آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم، بے شک یہ دنیا بنائی گئی ہے تمہارے لیے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم بنائے گئے ہو آخرت کے لیے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وہ یہاں ایک ٹیسٹ دینے آیا ہے، ایک امتحان دینے آیا ہے، بالآخر اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ایک دن آئے گا جب مرنے کے بعد پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا۔ یہ جو خبریں تمہیں دی جا رہی ہیں وہ سچی ہیں، انما توعدون لصادق، جس عذاب کے بارے میں تمہیں بتایا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت ضرور آئے گی اور تمام انسان زندہ ہوں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، کچھ عذاب کے مستحق ہوں گے اور کچھ جزا پائیں گے، اچھی جزا پائیں گے۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ اس کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جالی دار آسمان جو رات کے وقت تاروں سے بھرا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، تارے، چاند، اور بڑا ایک حسین نظارہ نظر آتا ہے۔ اگر چاند بھی 14ویں رات کا ہو تو بڑا دلکش دکھائی دیتا ہے۔ قسم ہے راستوں والے آسمان کی یا جالی دار آسمان کی۔ انکم لفی قول مختلف، انکم بے شک تم لفی قول ایک بات میں، مختلف بات میں، اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، یعنی تم لوگ جھگڑے کی بات میں پڑ گئے ہو، آخرت کے بارے میں تم اختلاف میں پڑ گئے ہو، تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمیں کون اٹھائے گا، کسی کا اس پہ یقین ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا۔ یوفق عنہ من افق، یوفق بہکایا جاتا ہے، افق کس کو کہتے ہیں، افق تو مجہول ہو گیا نا، پھر من افق جو بہکایا گیا، یوفق بہکایا جاتا ہے، عنہ اس سے کس سے، ہو کی ضمیر قیامت کے لیے، قیامت کے دن سے کون بہکایا جاتا ہے، من وہی بہکایا جاتا ہے، افق جو بہکا دیا گیا، یعنی جو شروع دن سے ہی بہکا دیا گیا، اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وہی کے اس پیغام کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، جزا و سزا کے متعلق باتیں وہ سنتے ہیں لیکن اس پہ کوئی ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا، حالانکہ جزا و سزا کا معاملہ ایک حقیقی بات ہے، اس کو تسلیم کرنے سے وہی شخص رکے گا جو خیر کے راستوں سے روک دیا گیا ہے۔ یوفق عنہ، اس سے وہی دور ہوتا ہے، بہکایا جاتا ہے، اس کو نہیں مانتا، کون، من افق جو ہدایت سے اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ قتل الخراسون، مارے گئے اٹکل لگانے والے، اٹکلیں دوڑانے والے مارے گئے، ہلاک ہو گئے۔ الذین، وہ لوگ، ہم کہ وہ، فی غمرتن، غفلت میں، ساہون، بھولے ہوئے ہیں، اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اپنے مقصد تخلیق کا پتہ ہی نہیں، نہ انہیں اپنے انجام کی فکر ہے، وہ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہو چکے ہوئے ہیں، اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے انجام کو بھولے ہوئے ہیں، جزا و سزا کو بھولے ہوئے ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ کن کی بات ہے یہ ہر اس انسان کی بات ہے جو دنیا میں اس قدر اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے کہ پورا پورا دن وہ گزار دیتا ہے اس دنیا کے پیچھے، اپنے آپ کو خوار کرتے ہوئے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے یہ یاد نہیں آتا میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کیا ہے میرا مقصد حیات، زندگی کس نے مجھے دی ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو فی غمرت ساہون، جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یسألونا، وہ پوچھتے ہیں ایان یوم الدین، کب ہوگا وہ جزا و سزا کا دن۔
کہ تم جس دن کی باتیں کر رہے ہو، جس دن کے بارے میں بات ہر وقت کرتے رہتے ہو، یہ طنزیہ انداز ہے ان کا، مشرکین کا، کہ آپ کہتے رہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب جزا و سزا تمہیں ملے گی، تو آخر کب آئے گا وہ دن؟ ان کے سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بہت ڈانٹ کے انداز میں دیتے ہیں کہ کب ہوگا وہ دن؟ اللہ فرماتا ہے یوم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، وہ دن ہوگا، وہ آگ پر سینکے جائیں گے، اور کہا جائے گا ذوقو، چکھو فتنتکم، اپنی اس شرارت کا مزہ، اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو میرا۔ ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم بہ تستعجلون، کہ تھے تم اس کی جلدی مچاتے۔ عین جیم لام، اجلت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، عین جیم لام اس کا روٹ ہے۔ تستعجلون، جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، بار بار کہا کرتے تھے ایانا یوم الدین، تو کہا جائے گا اب چکھو، یہ ہے وہ دن جس کا تمہیں بڑا شوق تھا اور تم بڑی جلدی مچاتے تھے اس کی۔ ان المتقین فی جنات وعیون، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا من، یقیناً تقوی والے جو ہیں وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، آخذین، لینے والے ہوں گے، ما، جو آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں دے گا، جو ان کا رب انہیں دے گا، وہ شکریہ کے ساتھ اسے وصول کر رہے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے، محسنین، نیکیاں کرنے والے، احسان کے درجے تک پہنچے ہوئے، یہ محسنین تھے جو جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ یہ متقین کی بات ہے، تقوی والوں کی بات ہے، اور وہ لوگ جو احسان کے درجے پہ پہنچ گئے۔ متقین اور محسنین بہت اعلیٰ درجے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچا دے۔ دنیا کی زندگی میں یہ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے اس درجے تک پہنچے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کانو تھے، قلیلاً بہت تھوڑا، من اللیلی، رات میں سے، ما، جو، یہجعون، وہ سوتے تھے۔ یہجعون کا مطلب ہے وہ سوتے تھے، راتوں کو وہ بہت تھوڑا ہی سوتے تھے۔ کانو تھے، قلیلاً بہت تھوڑا، من اللیلی، رات میں سے، ما، جو، یہجعون، وہ سوتے تھے۔ راتوں کا بیشتر حصہ وہ اللہ کی یاد میں گزارا کرتے، اپنے رب کے حضور حاضری میں ان کا راتوں کا اکثر حصہ گزرتا تھا، اور تھوڑا ہی ٹائم وہ سویا کرتے تھے۔ اب دیکھ لیں کہ یہ متقین اور محسنین بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں بھی عباد الرحمن الذین، بہت ساری اور باتیں گنوانے کے بعد ایک خوبی ان کی یہ بتائی گئی کہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یبیتون، یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں۔ باتا یبیت ہوتا ہے رات گزارنا، اس کا مطلب بھی رات گزارنا ہوتا ہے۔ وہ راتیں گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے حضور، سجدا و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ان کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اور یہاں فرمایا وہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے۔ وبالاسحار، اور سحر کے وقت، ہم، وہ، یستغفرون، بخشش مانگا کرتے تھے، مغفرت طلب کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے اپنے رب کے حضور جب سحری کا وقت ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور پکارتے ہیں، میرے بندوں میں سے ہے کوئی مجھ سے جو توبہ مانگنے والا ہو، میں اسے بخش دوں، جو مجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہو، جو بھی مانگنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سحر کے وقت تک یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس وقت مجھ سے مغفرت مانگے، میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ جو متقی اور محسن لوگ ہیں، یہ بھی سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے افش السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلو باللیل والناس نیام۔ پہلی تین باتیں جو ہیں، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، پھر چوتھی بات ہے
सल्लु बिल्लैली, नमाज पढ़ो रात के वक्त, वन्नासु नियाम, जब लोग सोए हुए हों, वदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, फिर जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। यानी ये 4 काम कर लो तो जन्नत में सलामती से दाखिल हो जाओ। इनमें सबसे मुश्किल काम तो यही है, जब लोग सोए हुए हों उस वक्त उठ के नमाजें पढ़ो, उस वक्त अपने रब के हजूर आहुजारी करो, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो। ये काम जो है ना, ये नसीब वालों को ही मिलता है, ये आप कर नहीं सकते। इससे पहले अल्लाह से बख्शिश मांगें, माफ़ी मांगें, तौबा करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको इसकी तौफीक दे। ये अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा शहरी तक जागते रहते हैं, फजर पढ़ के ही सोते हैं, लेकिन ये तौफीक नहीं होती कि अपने रब के सामने क़याम कर लें, सजदा कर लें, इस्तग़फ़ार कर लें, दुआएं मांग लें। तो ये जो अल्लाह के बंदे हैं, ये रातों को बहुत कम सोते हैं, वबिल असहारी, और सहर के वक्त में हम यस्तगफिरून, वो बख्शिश मांगते हैं। वफ़ी अमवालिहिम, और उनके मालों में हक़्क़ुन, हक होता है, लिस्साइल वल महरूम, साइल का भी और महरूम का भी, यानी मांगने वाले का भी हक होता है और जो नहीं मांगते उनका भी हक होता है। उन्होंने मान लिया इस बात को कि इनके पास अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ भी है, ये सब कुछ हमारा अपना नहीं है, इसमें कुछ फ़कीरों और मस्कीनों का हिस्सा है और कुछ उन लोगों का है जो अपने ही घरों में सफ़ेद पोश बैठे हैं, ना वो मांगते हैं ना वो हाथ फैलाते हैं, लेकिन वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हैं, तो वो अपने मालों में उनका हक समझते हैं। वफ़िल अर्ज़ि आयातुन, और ज़मीन में कई निशानियां हैं, लिलमुक़िनीन, यकीन करने वालों के लिए, जो मानने वाले हैं, जो यकीन करने वाले हैं। तो ज़मीन में तो हर तरफ निशानियां ही निशानियां हैं। जैसा कि सूरह बकरा में हमने पढ़ा था ना, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, अकल वालों के लिए निशानियां हैं इन सब चीज़ों में जिनका इस आयत में जिक्र किया गया है। वफ़ी अंफुसिकुम, और ख़ुद तुम्हारे नफ्सों में भी, सिर्फ कायनात में बिखरी हुई निशानियां ही नहीं हैं, तुम्हारे अपने नफ्सों के अंदर, तुम्हारी जानों में भी निशानियां हैं। अफला तुबसिरून, तो भला क्या तुम देखते नहीं, तुम्हें ये नज़र नहीं आती? इंसान के जिस्म और जिस्म के एक एक निज़ाम के अंदर अल्लाह ने बेशुमार निशानियां छुपाई हुई हैं। इंसान को चाहिए कि इन पे गौर व फिक्र करे, देखे। अफला तुबसिरून, तुम देखते नहीं? अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर क्या कुछ बनाया हुआ है, कैसी मशीनरी है ये। हॉस्पिटल्स में जाएं और इसी नीयत से कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, वफ़ी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने नफ्सों में झांक के तो देखो, तुम्हें पता चलेगा। एक शेर है किसी का, क्या है, इंसान बड़े सितम की बात है, उस शेर का मफहूम है कि तुम्हारी दिली जो ख्वाहिश है वो तुम्हें बाग की सैर के लिए तो ले जाती है, जबकि खुद तुम्हारी अपनी चमक दमक भी किसी फूल से कम नहीं है। कभी अपने दिल का दरवाज़ा खोलो और इस चमन की सैर भी करो और देखो कि तुम्हारे रब ने तुम्हारी रूह के अंदर कैसा बाग महका रखा है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इसकी तख्लीक में बड़ी निशानियां हैं। अनफस व आफाक की निशानियां जो हम कहते हैं ना, तुम्हारे नफ्सों में भी निशानियां हैं, आफाक में और कायनात में भी निशानियां हैं। तो तुम्हारे अपने नफ्स में, तुम्हारी अपनी तख्लीक में, अपने वजूद पे गौर करो, इसमें बड़ी निशानियां हैं। ए बहारे नेस्ती अस कद्र खुद होशियार बाश, ये शेर भी, इससे पहले भी हमने इसका एक दफ़ा तज़किरा किया था कि इंसान को कहा गया ना बहार नेस्ती, ये फना होने वाली दुनिया की बहार है। इंसान, अपनी कदर भी ज़रा पहचान, देख कि तेरे अंदर क्या क्या है, क्या कितनी निशानियां अल्लाह ने रखी हैं। इंसान का ये जो अंदर का निज़ाम है, मैं तो कभी कभी इंसान सोचता है तो दंग रह जाता है, कैसे अल्लाह ने ये मशीनरी सेट की है। ज़रा सा कोई इधर से उधर ये पुर्जा हो जाए तो फिर डॉक्टरों की दौड़ें लग जाती हैं। तिब के मैदान में भी बड़ी तरक्की कर ली है इंसान ने, और बहुत कुछ इसमें हमें देखने को मिलता है। डायलिसिस हो रहा है किसी का,
کسی کو دل کے والو جو بند تھے وہ کھولے جا رہے ہیں، کہیں سٹنٹ ڈالے جا رہے ہیں، کہیں بائی پاس ہو رہا ہے، کیسے کیسے انسان مشینوں پہ پڑے ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر کی باتیں ہیں۔ وفی السمائی، اور آسمان میں، رزقکم، تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق آسمانوں میں رکھا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے آسمان سے، پھر اس بارش کی وجہ سے زمین سے تمہارا رزق نکلتا ہے، اور وہ طے شدہ ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے وہ تمہارے لیے آتا ہے۔ وما توعدون، اور جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جنت یا دوزخ میں جانے کا فیصلہ بھی اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ فورب السماء، بس قسم ہے آسمان کے رب کی، والارض، اور زمین کے رب کی، انہ لحق، بے شک یہ بات یقیناً حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح حق ہے جس طرح بے شک تم تنطقون، تم بات کرتے ہو، تنطقون بولتے ہو، ناطق کہتے ہیں نا، زبان ناطق، بولنے والی زبان، تو جس طرح تم بات چیت کرتے ہو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ایسے ہی برحق ہے جس طرح تم باتیں کر رہے ہو۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، کیا آئی ہے آپ کے پاس، حل اتاک، کیا آئی ہے آپ کے پاس، حدیث بات یا خبر، ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، المکرمین، جو بہت باعزت تھے، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آپ تک پہنچی ہے؟ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس واقعے کی طرف جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، جب فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے گھر میں مہمان بن کے آئے تھے۔ اس داخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس پر، قالو، تو انہوں نے کہا سلاما، سلام ہے، یہ بھی انداز ہے سلام کرنے کا، ایک سلام، قال سلام، انہوں نے بھی کہا سلام، قوم منکرون، میں نے سوچا یہ تو اجنبی سے لوگ ہیں، سلام تو کر لیا لیکن پہچانا نہیں، دل میں سوچا قوم منکرون، یہ تو کوئی اجنبی لوگ ہیں، لیکن بے شک اجنبی ہوں، مہمان نواز تو تھے۔ فراغا، چپکے سے گئے، الی اہلہ، ہی اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء، پس لے آئے، بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا۔ عربوں میں آج تک یہ رواج ہے کہ پورا پورا جانور ہی یہ اس کو بھون کے یا اسے فرائی کر کے پورے کا پورا ہی مہمان کے آگے حاضر کر دیتے ہیں، اور خود بھی مل کے کھاتے ہیں۔ ابھی بھی ان کی شادیوں پہ آپ دیکھیں پورے پورے بکرے اور پورے پورے انہوں نے اونٹ جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے کھا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی بلا کے ان کے سامنے ایک بچڑا، موٹا تازہ بچڑا بھنا ہوا ان کے سامنے رکھ دیا۔ فقربہ، پھر قریب کیا اس کو، اس کو، اس گوشت کو، اس بچڑے کو، الیہم، ان کی طرف، قالت، کہا، الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو، کھا کیوں نہیں رہے؟ جب مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف گئے ہی نہیں تو دل میں تو ویسے وہ ڈر بھی گئے، فاؤ جیسا، تو محسوس کیا، منہم، ان سے، خیفہ، خوف، کہ کھا نہیں رہے کہیں کہ برے ارادے سے تو نہیں آئے، کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کے گھر آ کے کھانا تو نہیں کھاتا۔ فاؤ جیسا منہم خیفہ، تو چھپایا یا محسوس کیا ان سے خوف۔ قالو، انہوں نے کہا، لا تخف، نہ ڈرو، وبشروہ، اور خوشخبری دی اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، بغلام علیم، ایک بڑے علم والے لڑکے کی۔ دوسری جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ انہوں نے بتایا کہ ہم پھر رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بس کہا ڈرو نہیں، اور اسے خوشخبری دے دی ایک علیم لڑکے کی۔ وہ علیم لڑکا کون تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ فاقبلت امرأۃ، اقبل، اقبل ہوتا ہے آگے بڑھنا، اقبلت اس لیے ہے مونس ہے، فاقبلت، تی، پس آگے بڑھی، امرأتہ، اس کی بیوی، فی سرۃ، حیرت میں، فسکت، اس نے ہاتھ مارا، وجہہا، اپنے چہرے پر، حیرانگی سے، تعجب سے،
اب اس بات کو پڑھتے ہوئے ذرا تصور کریں ذہن میں، ایک بوڑھی سی عورت ہے، وہ دروازے کے دوسری طرف کھڑی ہے، سن رہی ہے باتیں، مہمان بیٹھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ بات چیت کرتے کرتے کہتے ہیں ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا۔ اب یہ بات سن کے وہ آگے بڑھی، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، بس آگے بڑھی ان کی بیوی، فی سرۃ، حیرت کے ساتھ، فسکت وجہہا، اور اپنے ماتھے پہ، اپنے سر پہ ہاتھ مارا، تعجب سے اپنے چہرے پہ، ظاہر ہے ماتھے پہ ہاتھ مارا ہوگا جیسے کیا ہو گیا ہے بھئی ان کو، وقالت، اور کہنے لگی عجوز عقیم، بوڑھی اور بانجھ، عجوزن، میں تو بوڑھی ہوں، عقیم اور بانجھ ہوں، میری اولاد اتنی دیر سے نہیں ہوئی، اور اب تو میں اس عمر میں بھی نہیں ہوں جس عمر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، تو میں تو ساری عمر میں نے بانجھ پن میں گزار دی، تو میری ماں بننے کی بھی عمر نہیں رہی، تو اب کیا میرے اب بیٹا پیدا ہوگا؟ قالو، انہوں نے کہا کذالک، اسی طرح، قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، انہو، بے شک وہ، هو الحکیم العلیم، وہی ہے بہت حکمت والا اور بہت علم والا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ واقعہ اسی طرح سے آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ جب ہم نیا پارہ شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔